کبھی سوچا ہے کہ ستارے ہمارے دن پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے آج 11 اپریل 2026 یعنی ہفتے کے دن کی آسمانی توانائیوں میں گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے کیا خاص لے کر آیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس عام خیال کی بات کرتے ہیں کہ ہفتے کا دن جو کہ سیارہ زحل سے جڑا ہے مشکلات یا بدقسمتی لاتا ہے۔ کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ تو آئیے اس خیال کو تھوڑا سا کھول کر دیکھتے ہیں۔ کیا یہ سچ میں ایک بدقسمت دن ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہے جسے ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے؟ دیکھیں، ہفتے کے دن کی اصل توانائی کو سمجھنے کی چابی یہ ہے کہ یہ دن محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ کوئی بے وجہ مشکلات نہیں لاتا، بلکہ یہ ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو اپنی کوششوں میں مخلص ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آج کی جو توانائی ہے نا، وہ پرانی چیزوں کو ختم کر کے ایک مضبوط اور نئی شروعات کرنے کے لیے ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی خاص سیاروں کی ترتیب ہے جو اس دن کو اتنا خاص بنا رہی ہے اور اس کی توانائی کو کیسے شکل دے رہی ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ بھرانی نکشتر کے زیر اثر ہے۔ ویدک ایسٹرالوجی میں اسے ایک خاص ستارے کا جھرمٹ مانا جاتا ہے اور اس کی توانائی پرانی چیزوں کو ختم کر کے نئی اور مضبوط شروعات کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ پرانے کو چھوڑ کر نئے کو اپنانے کا دن ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ آج چاند برج تھور میں ہے، اور یہ وہ پوزیشن ہے جہاں چاند سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ یہ چیز آج کے دن میں جذباتی مضبوطی اور استحکام بھی شامل کر رہی ہے۔ اور آج جو چیز اس دن کو واقعی دلچسپ بنا رہی ہے وہ ہے دو مختلف توانائیوں کا ملاپ۔ ایک طرف ہے زحل جو نظم و ضبط اور محنت کی علامت ہے، اور دوسری طرف زہرہ کے زیر اثر نکشتر جو تخلیق اور خوبصورتی کی توانائی لاتا ہے۔ جب یہ دونوں قوتیں ملتی ہیں نا تو ایک بہت ہی خاص اور طاقتور ماحول بنتا ہے۔ اور ہاں، سیاروں کا یہ ملاپ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو پراپرٹی، تعمیرات یا زمین سے جڑے کسی بھی کام سے وابستہ ہیں۔ ان کے لیے تو یہ ایک طرح کا جیک پاٹ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دن کی توانائی سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ اس کے کچھ عملی طریقے ہیں، جیسے سرمئی یا نیوی بلو رنگ پہننا اس دن کی توانائی سے ہم آہنگ ہونے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کالے چنے یا تیل کا صدقہ دینا بھی راستے کی رکاوٹیں دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہر برج کے لیے جو خاص ہدایت ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ہر ایک کے لیے کیا لایا ہے۔ یہاں ہر برج کے لیے مختصر سی رہنمائی دی گئی ہے، جیسے کہ حمل والوں کو مالی معاملات میں فائدہ ہو سکتا ہے، وہیں طور والے آج خود کو بہت پر اعتماد محسوس کریں گے۔ اپنے برج کو تلاش کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کس شعبے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ہم ایک بہت ہی خاص روحانی عمل پر بات کریں گے جو کوئی بھی شخص مشکلات پر قابو پانے کے لیے کر سکتا ہے۔ اس عمل کا مقصد بالکل واضح ہے۔ یہ زندگی کی مشکلات سے نمٹنے اور اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کا ایک طاقتور ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی سادہ اور طاقتور ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سکون سے بیٹھ کر سب سے پہلے 11 بار درود شریف سے شروعات کریں۔ اس کے بعد 100 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اور آخر میں 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے دل کی دعا مانگیں۔ مانا یہ جاتا ہے کہ اس عمل سے زحل کی جو سخت توانائی ہے اس میں نرمی آتی ہے اور کامیابی کے راستے کھلتے ہیں، جو کہ آج کے دن کی محنت والی توانائی سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ تو آج کا یہ سارا تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہفتے کا دن محنت کرنے اور نئی شروعات کرنے کا دن ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس طاقتور توانائی کو استعمال کرتے ہوئے آج زندگی میں کون سی نئی شروعات کرنے کا ارادہ ہے؟